بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے ہیومن ریسورس پلاننگ کے بارے میں. اس لیکچر کو ہم کور کریں گے 2 سیشنز میں, اور جو لیکچر اوور ویو ہیں اس پارٹ میں کون سے ٹاپکس کور کریں گے, یہ ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ, کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہے, what is the definition of human resource planning, importance of HRP, what is the importance of HRP, we will discuss different benefits of human resource planning and factors affecting HRP. کون سے فیکٹرز ہیں, جو ایشوز ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے while doing human resource planning. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ فورکاسٹنگ ٹیکنیکس, ڈیمانڈ فورکاسٹ ٹیکنیکس اینڈ سپلائی فورکاسٹ ٹیکنیکس دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایچ آر پلان امپلیمنٹیشن کیا ہے, اس میں کیا ایشوز ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے ہیومن ریسورس مینیجر کو. پھر ڈاؤن سائزنگ پلان کو دیکھیں گے کہ ڈاؤن سائزنگ پلان کے کیا اسٹیپس ہیں اور کہ کیسے افیکٹو ڈاؤن سائزنگ پلان آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. مینیجرل سکسیشن پلاننگ کیا ہے اور کیسے اس کو پلان کیا جائے مینیجرل سکسیشن کو, اینڈ واٹ آر دی ریکوزٹ فار ہیومن ریسورس پلاننگ. اور ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے کیا اسٹیپس ہیں جو نیسیسری ہیں, جو مینیجرز کو کنسیڈر کرنے چاہیے اور افیکٹو ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے. ہیومن ریسورس پلاننگ. What is human resource planning? Human resource planning is a process of forecasting firms' future demand and supply of the right type of people in the right numbers. تو ایچ آر پی پروسیس کیا ہے, اس میں ہم پلاننگ کرتے ہیں, فورکاسٹ کرتے ہیں فیوچر ڈیمانڈ جو آرگنائزیشن کی ہیں اور سپلائی ورک فورس کی, امپلائیز کی, کہ کس قسم کے اس کے اسکلز چاہیے آرگنائزیشن کو, کون سے امپلائیز چاہیے, ٹیکنیکل ورکرز چاہیے, نان ٹیکنیکل ورکرز چاہیے, اور کیا ان کے نمبرز ہوں گے, کیا کوانٹٹی ہوگی جو ہائرنگ کرنی ہوگی ہمیں, یا ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوگی, لے آف کرنا ہوگا امپلائیز کو ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم. تو ایچ آر پی جو ہے پروسیس, اٹس بیسیکلی پلاننگ پروسیس اباؤٹ دی امپلائمنٹ, فورکاسٹنگ future demands and supply. So HRP is a planning process to determine the future demand and supply of the human resource of organization. یہ جو اسٹیپ ہیں یہ بیسیکلی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس سے پہلے انیشیٹ کیا جاتا ہے. بیفور کنڈکٹنگ اے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس, جب ہم پراپر طریقے سے ہیومن ریسورس پلاننگ کریں گے تو ہماری جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس ہیں وہ کافی افیکٹو ہوگا. ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا نیچر آف اسکلس چاہیے اور کس کوانٹٹی میں امپلائیز کو ہائر کرنا ہے ٹو فلفل فیوچر آرگنائزیشنل اسٹافنگ نیڈس. تو یہ پروسیس ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو determine the human resource needs of organization, or the purpose of human resource planning is to anticipate the demand and supply of people in the organization. تو یہ پلاننگ پروسیس بیسیکلی منیمائز کرتا ہے آپ کے انسرٹنٹیز کو اینڈ رسک کو. جب آپ ویل ان ٹائم پریپیئر کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں ریگارڈنگ دی ہیومن ریسورس نیڈس اینڈ سپلائی, تو اس سے آپ کی جو اوور آل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے فنکشن ہیں اس کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے. What is the importance of human resource? The human resource importance can be highlighted by following points. Future personal needs. اس میں پلاننگ ہیلپ ٹو ڈیٹرمن فیوچر پرسنل نیڈس. یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کو فیوچر میں کس قسم کے اسکلز چاہیے ہوں گے اور کیا ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے آرگنائزیشن کی ٹو میٹ دیئر آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. سرپلس اور شارٹیج ان اسٹاف از ڈیو ٹو پور ہیومن ریسورس پلاننگ. بیسیکلی جو سرپلس ہوتا ہے آرگنائزیشن میں اور شارٹیجز ہوتی ہیں وہ پور پلاننگ کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسے کہ پبلک سیکٹر میں دیکھا ہوگا کہ موسٹ آف دی آرگنائزیشن آر فیسنگ سرپلس پرابلم. ان کی جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس کے پیچھے ہیومن ریسورس پلاننگ نہیں تھی, پراپر ایک انہوں نے پلان نہیں کیا تھا ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ نیڈس کو, جس کی وجہ سے انہوں نے ہائرنگ کی اور کافی
کافی تعداد میں امپلائز کو ہائر کیا. اس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ سرپلس کریٹ ہو گیا ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں. پرٹیکولرلی اب بات کریں تو ان میں اس وقت سرپلس ہیں امپلائز کے جو ہے نمبر آف امپلائز جو ہے آرگنائزیشن میں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ٹو جو ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اور جو آرگنائزیشن کو اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے جو ریکوزٹ امپلائی ہیں ان سے ان کی تعداد زیادہ ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ بیسیکلی دے ڈونٹ ہیو ہیومن ریسورس پلاننگ, جو ہیں ان کے پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ نہیں ہے ان آرگنائزیشن میں, جس کی وجہ سے وہ ہائرنگ کرتے گئے اور اب ان کو سرپلس پرابلم ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے کافی شارٹیجز بھی آئی ہیں آرگنائزیشن میں, کیونکہ اسکل سیٹس جو ہیں چینج ہو جاتے ہیں تو, اور پراپر اینٹیسپیٹ نہیں کیا ہوتا ہیومن ریسورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فار کو فیوچر میں کیا ہوگی, تو اس کی وجہ سے شارٹیجز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں آرگنائزیشن کو. ہیومن ریسورس پلاننگ از بیسیکلی کہ آپ نے اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو انالیسس کر کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا انٹرنل سپلائی اور ایکسٹرنل سپلائی آف لیبر ہیں اور کیا ڈیمانڈ انٹرنل ہماری اور ہیومن ریسورس کی. تو اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم ایک پراپر پلان بناتے ہیں ریگارڈنگ دی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ان آرگنائزیشن, اسٹافنگ نیڈس آف آرگنائزیشن. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سرپلس ہیں اور ان کے پاس پراپر پلان نہیں تھا تو اب وہ تو بہت سی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں والنٹیئر ریٹائرمنٹ اسکیمز انٹروڈیوس کر رہی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے پاس سرپلس کریٹ ہو گیا اور دے ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو سچ کائنڈ آف اینڈ نمبر آف امپلائیز اور پیپل ان دی آرگنائزیشن. تو اس کے لیے وہ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب والنٹیئر ریٹائرمنٹ اسکیم میں یہ کرتے ہیں کہ انہیں گولڈن ہینڈ شیک ہے جیسے انسینٹیو دیے جاتے ہیں کہ آپ ابھی ریٹائرمنٹ لے لیں تو ہم آپ کو اتنے اماؤنٹ آپ کو پے کریں گے ابھی, اور اسی طرح کے انسینٹیو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا پرپز یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کا کہ امپلائیز کو جو ورک فورس ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے آرگنائزیشن میں. تو اسی وجہ سے سرپلس کی وجہ سے پراپر پلاننگ نہیں تھی آرگنائزیشن کے پاس, اسپیشلی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے پاس پراپر ایچ آر پی نہ ہونے کی وجہ سے اب انہیں اس قسم کی اسکیمز آفر کرنی پڑ رہی ہیں, اور جس کا سرٹنلی برڈن بھی آرگنائزیشن کو برداشت کرنا پڑتا ہے ان ٹرمز آف کاسٹ, مانیٹری بینیفٹس. کہ اگر کسی کو ہم انسینٹیو دیتے ہیں کہ والنٹیری ریٹائرمنٹ لیں ابھی, تو اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو پے دیم لمس اماؤنٹ اور کمپریہنسو اماؤنٹ انسینٹیو دے کہ جو امپلائی ہیں وہ آرگنائزیشن کو ولنگلی کٹ کریں اور چھوڑ کے جائیں. تو یہ پراپر جو ہے فیوچر پرسنل نیڈس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیومن ریسورس پلاننگ از ویری افیکٹو. It's a part of strategic planning. All activities of HRM like HRP, hiring, remuneration, training must be matched with strategic management. جو ہے اور جو ایچ آر پی ہیں بیسیکلی اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ. تو جو اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے, اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے آرگنائزیشن سے کہ اس سے میچ کرنا چاہیے ہیومن ریسورس پلاننگ کو. ایچ آر پی کین فیسیلیٹیٹ اسٹریٹجک پلاننگ ایٹ ٹو اینڈس. جو ہیومن ریسورس پلاننگ ہے بیسیکلی اٹ کین ہیلپ اسٹریٹجک پلاننگ ایٹ ٹو اینڈس. نمبر ون, ایٹ دی بگننگ اٹ پرووائڈ انفارمیشن فار اسٹریٹجی فارمیشن لائک کائنڈ آف اسکلز اینڈ نمبر آف پیپل اویلیبل ٹو آرگنائزیشن ٹو پرسو آرگنائزیشن اسٹریٹجی. یہ ایک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کو بیفور فارمولیٹنگ اسٹریٹجی کہ ان لائٹ آف دیز ریکمنڈیشن پریپیئر دی آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اس میں بتاتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے پاس کس قسم کا اسکلز اویلیبل ہیں, ٹیکنیکل اسکلز اویلیبل ہیں یا نہیں, اور مینیجرل اسٹاف کتنا اویلیبل ہیں, اور کیا نمبرز ہوں گے امپلائی پیپل کے آرگنائزیشن میں جو ریکوائر ہوں گے آرگنائزیشن کو
to achieve specific organization strategy. For example, organization plan to grow انٹرنیشنلی اور گلوبلی دے نیڈ ٹو ہائر مور اسٹاف. تو اس کے لیے ایک ان پٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے جیسے نیو مارکیٹ اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنی ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی گروتھ کرنا ہے, اور گروتھ کرنے کے لیے آپ کو ہائرنگ کرنی پڑے گی. تو اسے بتاتے ہیں کہ آیا کہ ہم جس مارکیٹ ایریا میں جا رہے ہیں ہمارے پاس اسکلز اویلیبل ہیں آلریڈی, یا ہمیں ہائر کرنے پڑیں گے مارکیٹ سے, اور کتنے نمبر آف امپلائیز چاہیے ہوں گے ٹو فلفل آور اسٹریٹجک objectives اور organizational strategy. اور at the end آخر میں it assist in making resource allocation decisions, creating structure, process and determine human resource needs. تو جب آرگنائزیشن نے ایک اسٹریٹجی سیٹ کی اس کے بعد اسے پرسو کرنا ہے اس آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو, تو اس کے لیے جو HRP پروسیس ہیں اٹ ہیلپس ٹو میک ایلوکیشن ڈیسیجن. کیسے ریسورس ایلوکیشن کریں گے, کیسے کس قسم کا اسٹرکچر کریٹ کرنا ہے آرگنائزیشن میں, کہ فلیکسیبل اسٹرکچر ہوگا, مور ہیرارکیکل ہوگا, یا فارمل ہوگا, یا انفارمل اسٹرکچر ہوگا, کم لیئرز ہوں گی اس میں آرگنائزیشن کے, پروسیس کیا ہوگا, اینڈ ہیومن ریسورس نیڈس کیا ہے. تو ایٹ فرسٹ ہینڈ اٹ پرووائڈ انفارمیشن فار اسٹریٹجی فارمولیشن. انہیں بتاتا ہے, اوور ویو دیتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کو کہ کس قسم کے امپلائیز ہمارے آرگنائزیشن میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور کیا نمبر آف پیپلز ریکوائرڈ ہوں گے ٹو فلفل آرگنائزیشن اسٹریٹجی اور پرسو آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اور ایٹ دی اینڈ یہ جب اسٹریٹجی بن جاتی ہے, آبجیکٹیو سیٹ ہو جاتے ہیں, کارپوریٹ آبجیکٹیو سیٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ جو HRP پروسیس ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ریسورس ایلوکیشن میں, اور کہ کس کہ ہیومن ریسورس پہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہے, کس قسم کے امپلائیز چاہیے ہوں گے ہمیں, اور اسٹرکچر کون سا کیسے کریٹ کرنا ہے. اگر وی آر پرسوئنگ انوویشن اینڈ پروڈکٹ ڈیزائن, وی آر پرسوئنگ انوویشن اسٹریٹجی, وی آر پلاننگ ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹس ان دی مارکیٹ, سو وی نیڈ a more collaborative teamwork required to pursue this strategy. تو اس کے لیے ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کریٹ کرتا ہے جس میں ٹیم ورک کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ڈی لیئرنگ ہوتی ہے, اوپن ڈور پالیسی ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ فنکشن سے ڈپارٹمنٹ سے ٹیمز بنائی جاتی ہیں جو انوویشن, پروڈکٹ انوویشن اور اس پہ مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. HRP پروسیس ہیلپ ٹو formulate a strategy and give information for strategy formulation, and at the end help after selecting particular strategy, it help to determine the human resource need, creating structure and resource allocation decisions. تو یہ strategic planning کو facilitate کرتا ہے. Creating highly talented personnel. Nowadays, organizations need knowledge workers and professionals for intellectual jobs. As you know that nowadays economies are not production-based economy, basically a knowledge-based economy. تو اس وقت جو ہے جو ان پاسٹ دیکھیں تو آپ کو مور ٹیکنیکل یا ورکرز ریکوائر ہوتے تھے. ناؤ وی آر ریکوائر مور انٹلیکچوئل امپلائیز, جو نالج ورکرز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں, پروفیشنلز کہہ سکتے ہیں, انجینئرز, اور اسپیسیفک ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ان امپلائیز کی ان سرٹن ایریاز اور فیلڈ. تو وہ اس کے لیے اب جو آرگنائزیشن کو ہے مور دے نیڈ ٹو ہائر فار انٹلیکچوئل جابس, نالج ورکر, technical knowledge and knowledge worker most often switch their job, creating workforce shortages. This is another issue کہ جب جو technical and knowledge worker ہم hire کرتے ہیں, basically they most often switch their jobs for better career prospects or salary. Simply in other words کہ وہ اپنے benefits کے لیے, personal benefits اور growth کے لیے most of the time they switch their jobs. اب وہ امپلائمنٹ کا کانسیپٹ نہیں رہا کہ لانگ ٹرم امپلائمنٹ کے, ایک ورکر تھا اس کے پاس اسکلز تھے اور وہ ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا, رادر کہ اب نالج اور انٹلیکچوئل ورکرز کی ڈیمانڈ ہے, تو ان کے لیے جاب مارکیٹ بھی بڑی وائڈ ہے, اوپن ہے. تو اس کو اپرچونیٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اور جو امپلائی ہیں موسٹ آفن سوئچ کرتا رہتا ہے جاب, اور کمپیٹیٹرز کی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں اس میں کہ وہ ہائر کرے مارکیٹ سے ٹیلنٹ کو.
مارکیٹ سے ہائر کرے ٹیلنٹڈ پیپل کو. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن آر فیسنگ شارٹیجز پرابلم. تو پراپر ایچ آر پی پلاننگ نہ کی ہو تو ہمیں یہ ان ایشوز کو اگر ہم کنسیڈر نہ کریں تو ڈیفینیٹلی شارٹیجز کریٹ ہوں گی, ورک فورس شارٹیجز, جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کا جو فنکشن ہے ڈسٹرب ہوگا. تو ہیومن ریسورس پلاننگ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ اس کو اینٹیسپیٹ کیا جائے اور اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ ناؤ ٹیکنیکل اینڈ نالج ورکر جو ہیں دے آر نو مور کمیٹیڈ ٹو دی سرٹن پرٹیکولر آرگنائزیشن, رادر دے پرسو دیئر پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز, جس کی وجہ سے جاب وہ سوئچ بھی کریں گے. تو یہ جو ہے ایچ آر پی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اینٹیسپیٹ ورک فورس شارٹیجز کو فلفل کرنے کے لیے اور بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے. Adoption of new technology creates demand for technical and trained workers at the same time resulting into excess of non-technical staff. دوسرا اسپیکٹ کیا ہے, اب آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ریڈلی جو ہے اڈاپٹ کر رہی ہیں نیو ٹیکنالوجیز کو ٹو سسٹین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ان دی مارکیٹ. جیسے کہ ابھی بات کی نالج بیس اکانومی ہے, ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بہت ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو نان ٹیکنیکل اسٹاف ہے اب اس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں رہی اور زیادہ اس ایکسپرٹ پروفیشنل اور ٹیکنیکل ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آرگنائزیشن جو پاسٹ میں اپنے امپلائز کے ساتھ نان ٹیکنیکل اسٹاف کے ساتھ کام کر رہی تھیں, دے مے بی آفٹر اڈاپشن آف نیو ٹیکنالوجی دے ڈونٹ نیڈ نان ٹیکنیکل اسٹاف کہ جو ابھی ایگزسٹنگ ان کی جو ہے وہ فیوچر میں نان ٹیکنیکل اسٹاف کی نیڈ نہ رہے. تو اس کے لیے ایک پلان کرنا پڑتا ہے اور یہ ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جو مینجمنٹ سکسیشن پلاننگ ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ کون چیف ایگزیکٹو یا ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن کو فل اپ کرے گا ان فیوچر میں. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مینجمنٹ سکسیشن پلاننگ کو جو کارپوریٹ اور ملٹی نیشنل ہیں اس میں یہ پروگرام جو ہے مینجمنٹ سکسیشن پلاننگ کا دے ہیو پراپر مینجمنٹ سکسیشن پلاننگ پروگرام ان دیئر آرگنائزیشن, جس میں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ آرگنائزیشن میں اویلیبل ہیومن ریسورس کیا ہے, ٹیلنٹ کیا اویلیبل ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون اس کیپیبل ہے ریپلیس کرنے کا چیف ایگزیکٹو یا ٹاپ مینجمنٹ کو ان فیوچر. تو اس کے لیے وہ پلان بناتے ہیں, انہیں پریپیئر کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں ٹو ٹیک فیوچر رسپانسبلٹیز. جو ایچ آر پی ہے یہ کریٹ کرتی ہے ہائیلی ٹیلنٹڈ پرسنل. اس میں دو ایشوز ہم نے دیکھے کہ نالج ورکرز ہوتے ہیں اور پروفیشنل جو ہیں اب ریکوائر ہوتے ہیں انٹلیکچوئل جابس کے لیے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایشو ہے کہ ٹیکنیکل اور نالج ورکر جو ہیں سوئچ کرتے ہیں موسٹ آف ان جاب, جس کی وجہ سے شارٹیجز کریٹ ہوتی ہیں. اگر پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ کی ہو آرگنائزیشن نے تو وہ اس کو بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں ورک فورس شارٹیجز کو. دوسرا ایشو کیا تھا کہ ٹیکنالوجی اڈاپشن کی وجہ سے آرگنائزیشن کو اب ٹیکنیکل ورکرز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں اور جس کی وجہ سے جو نان ٹیکنیکل اسٹاف ہیں اس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ آرگنائزیشن میں جاب تو کریں. تو اس کے لیے اگر آپ نے پراپر پلاننگ کی ہو, آرگنائزیشن نے پراپر پلاننگ کی ہو, تو وہ ایک اس طرح پلان کر سکتے ہیں کہ نان ٹیکنیکل اسٹاف کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے آف کریں یا ان کو اس طرح کوئی مینیج کریں کہ وہ جو ان کی جو نمبر آف ہے ریشو ہے ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل اسٹاف کا وہ ایک بیلنس آؤٹ ہو. تو اس کے لیے پراپر اگر پلاننگ کی ہو تو جب ہی آرگنائزیشن اس ایشو کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو مینجمنٹ سکسیشن پلاننگ جیسے ایک ٹول ہے کہ جس میں آپ ٹاپ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, چیف ایگزیکٹو کو دیکھتے ہیں کہ اس پوزیشن کو کون ریپلیس کرے گا ود ان دی آرگنائزیشن. تو اس کے لیے آپ ایک پراپر ایک پلان کرتے ہیں پہلی اور اس انڈیویجول کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو انٹرنیشنل گروتھ اسٹریٹجیز. Now global expansion strategy rely on HRP. جب آرگنائزیشن جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں اور گلوبل لیول پہ کمپیٹ کرتی ہیں تو دے آر مینلی ڈپینڈ آن ہیومن ریسورس پلاننگ. اگر ان کو سسٹین کرنا ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نیو مارکیٹس میں تو اس کے لیے پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. فرام ویئر ٹو ریکروٹ امپلائز,
فوراً لوکل اور ری اسائنمنٹ ٹو فل کی جاب. جب اور کوئی آرگنائزیشن جیسے گلوبل ورلڈ ہیں اور گلوبل اپرچونیٹیز ہیں, آرگنائزیشن کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ نیو مارکیٹ ایکسپلور کریں, جس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ جیسے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں آرگنائزیشن کو. اور جیسے اب چائنا کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی یورپین اور امریکن کمپنیز نے انویسٹ کیا ہے جوائنٹ وینچر کی صورت میں بیکاز آف دی چیپ لیبر. تو آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں جو ملٹی نیشنل پریفر کر رہی ہیں کہ اپنے پلانٹ پروڈکشن اپنے اور جو ہیں بزنس ایکٹیویٹیز کو چائنا میں اسٹارٹ کیا جائے. تو اب جب آرگنائزیشن اس طرح کی گلوبل ایکسپینشن اسٹریٹجی پرسو کرتی ہے تو انہیں ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے, انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جو امپلائیز ہیں اس بزنس یونٹ کے لیے, اس پرٹیکولر سبسڈی کے لیے کسی فورن جو کنٹری میں آپریٹ کر رہی ہے, سبسڈی ایک ملٹی نیشنل میں ایک ہیڈ کوارٹر ایک جگہ لوکیٹ کر رہی ہوتی ہے اور سبسڈی کی صورت میں اس ملٹی نیشنل کی پریزنس ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو یہ ایشوز ہیں کہ دیکھنا ہے کہ فورن امپلائیز ہائر کرنا ہے یا وہیں سے لوکل جو امپلائی ہے ان کو ہائر کرنا ہے, کس پوزیشن کے لیے کس کنٹری سے امپلائی ہائر کرنا ہے, کون سا ٹیلنٹ ریکوائر ہے. موسٹلی جو ٹاپ پوزیشن ہوتی ہیں جب ملٹی نیشنل ایکسپینڈ کرتی ہیں ان ادر کنٹری اور سرٹن ان ادر ریجنز, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کو پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موسٹلی ملٹی نیشنل اپنے ہیڈ کوارٹر سے جو ہے ٹاپ مینجمنٹ اسٹاف بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس پروسیس کو, اس بزنس ایکٹیویٹی کو, اسٹارٹ اپ بزنس ایکٹیویٹی کو پراپر طریقے سے مانیٹر کر سکے. کیونکہ وہ نئے امپلائیز ہوں گے, انہیں نہیں پتہ ملٹی نیشنل کا کیا کلچر ہے, آرگنائزیشن کی کیا اسٹریٹجی. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پریکٹس ہے وہ یہ موسٹلی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز کو اس کے لیے ری اسائنمنٹ کرتے ہیں, بندوں کو وہاں بھیجتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں جو ہیومن ریسورس پلاننگ میں ہینڈل کیے جاتے ہیں. HRP integrate HR plan with organization is external and internal situations, cultural considerations, labor and employment law. تو وہی اگین کہ کلچرل کنسیڈریشن دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم جس پرٹیکولر ایک کنٹری میں جا رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل چائنا میں جا رہے ہیں, وہاں کیا کلچرل ڈائمنشنز ہیں, ورک فورس جو ڈائنامکس کیا ہیں, یا لیبر اینڈ امپلائمنٹس لاز کیا کہتے ہیں, اور کون سے لاز ہیں جو ریگولیٹ کر رہے ہیں ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو. تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے, پلان کرنا ہوتا ہے ویل ان ٹائم. HR ڈپارٹمنٹ آفن نیڈ ٹو فل کی جابس with expatriates, therefore need to motivate, train and compensate them. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہوتی ہیں, جو کی پوزیشنز ہوتی ہیں, کوئی آرگنائزیشن ملٹی نیشنل اگر کسی اور کنٹری میں آپریشن اسٹارٹ کرتی ہے تو وہ کی پوزیشنز کے لیے ایکسپیٹریٹس اپنے اسٹاف کو دوسری کنٹری سے بھیجتی ہے تاکہ وہاں جاب کریں. تو اس کے لیے وہ جو ہیں کہ ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, موٹیویشن ایشوز ہیں, ان کی ٹریننگ کا ایشو ہے, کلچرل ٹریننگ ہو سکتی ہے, ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں ان کا کیا کلچر ہے, ورک فورس ڈائنامکس کیا ہے, ان کے ورک ایتھکس کیا ہے, ورکنگ آورس کیا ہے, لیبر لاز کیا ہے, ان کے جو اوور ٹائم پالیسیز اور لیبر لاز اور جو ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لاز ہیں وہ کیا ہے, تاکہ وہ پراپر طریقے سے ہیومن ریسورس فنکشن کو ڈسیمینیٹ کر سکے, پرفارم کر سکے. اینڈ ان کے ڈیفینیٹلی کمپنسیشن پلان کرنا پڑتا ہے. جو ٹاپ پوزیشن کے لیے امپلائیز کو بھیجا جاتا ہے ان کی پھر وہ جو ہوتا ہے ری اسائنمنٹ جو ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں یا سبسڈی میں, تو اس کے لیے ان کو ہائی کمپنسیشن دینی پڑتی ہے, پلان کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے جو لوکل جو ملٹی نیشنل جہاں ہیڈ کوارٹر بیسڈ ہیں وہاں پہ کیا کمپنسیشن پالیسی ہے اور کیا جو گورنمنٹ رولز ہیں جو ریگولیٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ کیا انسینٹیوز بینیفٹس ہیں, اور اسی طرح جو ایکسپیٹریٹ دوسری کنٹری میں جا کے جاب کرے گا تو وہاں کمپیٹیٹرز کیا پے کر رہے ہیں ٹاپ پوزیشنز کے لیے جو ایکویلنٹ پوزیشن ہے, کاؤنٹر پارٹ ہے
جو ایکسپیٹریٹ کا اس کو کمپیٹیٹرز کیا پے کر رہے ہیں, کیا انسینٹیو سسٹم ہے یہاں پہ, کیا ادر بینیفٹس ہیں جو امپلائز کو دیے جا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہیں کمپنسیشن کی اگر پھر دے فیل دیٹ دے آر ہائیلی paid اور they are compensated sufficiently, تو اس کنڈیشن میں they will be motivated and they will be willing to go and for reassignment jobs. Foundation for personal functions. HRP provides essential information in development and implementation of personnel functions like recruitment, selection, transfer, postings, promotions, layoff, compensation and training. یہ جو ہے تمام ہیومن ریسورس کی مین فنکشنز یا ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہوتا ہے یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اور ان تمام فنکشنز کے لیے, ریکروٹمنٹ, سلیکشن, ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, پروموشنز کے لیے, لے آف ڈیسیجنز کے لیے, کمپنسیشن اینڈ ٹریننگ, ان سب کے لیے جو ہیومن ریسورس پلاننگ ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز بہتر انداز میں پرفارم کی جا سکیں. تمام انفارمیشن جو ہیومن ریسورس پلاننگ سے آپ گیدر کرتے ہیں, جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, جو آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان فنکشنز کو پرفارم کرنے میں, بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں. سو ایچ آر پی جو ہے فاؤنڈیشن فار پرسنل فنکشنز ہے, یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے فار آل ایچ آر فنکشن. نمبر 6 از انکریزنگ انویسٹمنٹ ہیومن ریسورسز. آپ جیسے ہم نے ڈسکس کیا پریویس لیکچر میں کہ انویسٹمنٹ پرسپیکٹو جو ہے ہیومن ریسورس کا, وہ لائک ادر ریسورسز ہیومن ریسورس کو ایز اے ایسٹ دیکھتے ہیں اور ان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں فار دی سیک آف ریٹرن. تو جب ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ریسورس پہ, ایسٹ پہ, تو اس کے لیے وہ سرٹن رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں اور پرابیبل ریٹرنز دیکھنے ہوتے ہیں, اس کی بیسس پہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن کیا جاتا ہے. تو جو آرگنائزیشن انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے ہیومن ریسورس کو دیکھتی ہیں تو وہ بڑی ویلیو پلیس کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ پہ. تو ہیومن ریسورس جو پلاننگ ہے وہ بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ٹو میک رائٹ انویسٹمنٹ ڈیسیجن ان کمپنیز ہیومن ریسورس. تو وہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے آپ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, کوئی انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, اس کی بیسس پہ آپ ایک انویسٹمنٹ ڈیسیجن کر سکتے ہیں, بہتر انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جب ہیومن ریسورس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے آرگنائزیشن نے, تو ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کیا پراسپیکٹس ہیں اس انویسٹمنٹ کے اور کیا ریٹرن ملے گا ہمیں فیوچر میں اور کیا رسک انوالو ہے. تو یہ اس ایچ آر پی جب پروسیس ہیومن ریسورس پلاننگ اگر آرگنائزیشن پراپر طریقے سے اور ڈیٹیل وے میں کریں تو ان کے لیے جو ہے انویسٹمنٹ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے چانسز آف رسک منیمائز ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں, ختم تو نہیں ہو سکتے, بٹ دے کین منیمائز دی رسک ود انسرٹینٹیز اینڈ دے کین ہیو مور profit or return on investment in human resource. تو جو آرگنائزیشن انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے ہیومن ریسورسز کو دیکھتی ہیں تو ان کے لیے ہیومن ریسورس پلاننگ کی بہت امپورٹنس ہے. انہیں یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور ایک ایز اے فل فلیج ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, اور اس میں کافی ان کو بیفور کنڈکٹنگ ادر ایچ آر فنکشنز اور فار میکنگ انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کہ کتنا انویسٹمنٹ کریں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں, کتنی کمپنسیشن دیں, کس قسم کے انسینٹیوز دیں, اس سے پہلے انہیں ایک پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز جو ہیں وہ افیکٹو ہو اور بیٹر ریٹرن پرووائڈ کرے کمپنی کو. Resistance to change and move. Employee resist to change and move.
اٹس اے نیچرل ٹینڈنسی کہ جو ہیومن بینگ کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. ان کو فیئر ہوتا ہے کہ جو چینج ہے ان کے لیے انسرٹنٹی کریٹ کرے گی اور پتہ نہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی آرگنائزیشن میں, ان کی جاب تو ان کو لوز نہیں ہو جائے گی ان کی جاب, یا وہ ہینڈل کر سکیں گے جو نیو چینج سے کوپ اپ کر سکیں گے, ہماری آرگنائزیشن میں پوزیشن کیا رہ جائے گی. اور یہ فیئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپلائی آفن ریزسٹ کرتے ہیں چینج کو, اور وہ جو ایچ آر ہے پی ہے وہ اسسٹ کرتا ہے ٹو پلان ویل ہائرڈ امپلائیز ٹرانسفر پوسٹنگ اینڈ موومنٹ فرام ون پلیس ٹو ادر ان اسموتھ وے. تو ہیومن ریسورس پلاننگ اگر کی ہوئی ہو تو جو امپلائیز کی جو ٹرانسفر آف پوسٹنگ ہے اور جو موومنٹ ہے فرام ون پلیس ٹو ادر, جیسے کہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں سبسڈی میں ہیڈ کوارٹر سے کسی امپلائی کو بھیجا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے ویل ان ٹائم اگر آرگنائزیشن نے پلان کیا ہوا ہو, ہیومن ریسورس پلاننگ کی ہوئی ہو, تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں انڈیویجول کو اور اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے اور اس کو کاؤنسلنگ کی جا سکتی ہے, اس کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو assume this post in future, you will be transferred to new location or you will be posted in this place. تو اس کے لیے وہ ویل ان ٹائم پریپیئر ہوتا ہے اور آرگنائزیشن بھی چینج مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکتی ہے. تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ڈیڈیکیشن اینڈ کمٹمنٹ آف اینڈ لائلٹی آف امپلائیز کین بی ایشورڈ. جیسے کہ ابھی بات کی ویل ان ٹائم پتہ ہے تو ان کو آپ پراپر ایک مینیج کر سکتے ہیں اور انڈیویجولس کے جو ریزسٹنس ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, انہیں ٹریننگ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ جب وہ نیو اسائنمنٹ کے لیے جائیں, نیو پلیس پہ جاب کریں یا ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کے لیے فیوچر میں وہ اسائن ہو تو اس کو پتہ ہو اور اس کے لیے ویل پریپیئر ہو, انڈیویجول بھی اور آرگنائزیشن بھی اس کے لیے ایک پراپر پروگرام ان پلیس کریں. تو پراپر ایچ آر پی کی وجہ سے جو ریزسٹنس ہے ٹو چینج اینڈ موو وہ کم ہو سکتی ہیں یا دوسرے معنوں میں کم ہوتی ہے اگر پراپر ایچ آر پی ہو. Unite the perspective of line and staff manager. HRP identify and harmonize the purpose of HR staff and line managers. جو یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہے یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ جو لائن مینیجرز ہیں جو کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ یا فنکشن کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جو ایچ آر مینیجرز ہیں وہ ان لائن ہوں, ان میں کنسنسس ہو, ایگریمنٹ ہو ڈفرینٹ ایشوز پہ ریگارڈنگ فار ایگزامپل ریکروٹمنٹ, اور اس میں تو ان کو ایک پراپر ایک انفارمیشن ہوتی ہے اویلیبل ایچ آر مینیجر کو بھی اور لائن مینیجر کو بھی. جو ایچ آر پی پلاننگ ہے وہ لائن مینیجر اور اسٹاف مینیجرز آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اس پلاننگ پروسیس کو کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان میں کنسنسس زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایچ آر اسٹاف ڈیفینیٹلی ریکوائر انپٹ فرام لائن مینیجرز ایز یونٹ مینیجرز نو بیٹر دی ہیومن ریسورس نیڈ آف دیئر ڈپارٹمنٹ. ڈیفینیٹلی لائن مینیجرز ہوتے ہیں کوئی ڈفرینٹ جو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کو یا ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا سپروائز کر رہے ہوتے ہیں ورکرز کو, ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیومن ریسورس نیڈ کیا ہے یا کیا پرابلمس ہمیں آ رہی ہیں فرام ہیومن ریسورس موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ پوائنٹ یا پروڈکٹیوٹی پوائنٹ آف ویو سے, یا ہمیں کیا فیوچر میں ہم گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے کہ ہم اپنے جو ہے فنکشنز کو پراپر طریقے سے مینیج کر سکیں اور چلا سکیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو. تو لائن مینیجر ہی ہے جو بتاتا ہے کہ اتنے ہمیں امپلائیز چاہیے, ان فیوچر یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ہمارے امپلائیز کی, یہ اسکلز ہمیں چاہیے, یہ اس قسم کے ٹیلنٹ کے پیپل ہمیں چاہیے ان فیوچر. تو ابھی جیسے بات کی افیکٹو جو کمیونیکیشن ہے بٹوین لائن اینڈ ایچ آر مینیجر وہ کرٹیکل ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے, سکسیزفل ایچ آر پی کے لیے. جب ایچ آر مینیجر اور لائن مینیجرز آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور افیکٹو وے میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوالٹی آف انفارمیشن پرووائڈ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو پلاننگ پروسیس ہے وہ کافی سکسیزفل ہو سکتا ہے. تو ایچ آر پی کیا کرتا ہے, بیسیکلی یونائٹ کرتا ہے پرسپیکٹو کو لائن اینڈ اسٹاف مینیجرز ایچ آر مینیجرز کو کے پرسپیکٹو کو.
Other benefits: top management has a better view of influence and impact of business decisions on HR dimensions. تو جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، جو ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ بزنس ڈیسیجنز جب لیتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزنس ڈیسیجن کا کیا امپیکٹ ہوگا ایچ آر ڈائمینشنز پہ، ہم نے یہ جو پرٹیکولر اسٹریٹجی فالو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کمپنسیشن دینی پڑے گی اور کس قسم کے ہمیں امپلائی چاہیے ہوں گے، اسکل سیٹ چاہیے ہوں گے. ایچ آر کاسٹ کین بی لیسن اف ہیومن ریسورس نیڈس آر نون بیفور ٹائم. تو اگر ہمیں ویل ان ٹائم پتہ ہو کہ ہماری کیا ہیومن ریسورس نیڈز ہوں گی، ہمیں کس قسم کا ٹیلنٹ چاہیے ہوگا ان فیوچر، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو کاسٹ ہوتی ہے ایچ آر کی وہ منیمائز ہو سکتی ہے. جیسے کہ ابھی ایگزامپل دی آپ کو میں نے، پبلک سیکٹر میں انہوں نے پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ نہیں ہے ان آرگنائزیشن میں، جس کی وجہ سے اب وہ سرپلس کریٹ ہو گیا، ورک فورس سرپلس کریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں ان ٹرمز آف پے، سیلری، انہیں کافی برڈن وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے. اب جو امپلائیز ہیں پبلک سیکٹر میں، صرف وہ سیلریز پہ تو نہیں ہے، وہ بیسیکلی انسینٹیوز بھی ہیں، ریٹائرمنٹ کا پھر کاسٹ بھی ہیں، پھر میڈیکل فیسلٹیز بھی ہیں، ہائرنگ فیسلٹیز بھی ہیں. تو انہیں کم ایکومولیٹ کرے تو یہ بہت بڑا جو ہے ایکسپینس ہے، بہت بڑی کاسٹ بن جاتی ہے آرگنائزیشن کے لیے. تو ہیومن ریسورس اگر پلاننگ کی ہوئی ہوتی تو جو ایچ آر کاسٹ ہے آج اتنی نہ ہوتی ان پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی. اور اسی طرح جب آپ کو جب آرگنائزیشن کو پتہ ہو کہ ہمیں اس قسم کا ٹیلنٹ چاہیے ہوگا ان فیوچر، اور اتنے نمبر آف امپلائیز چاہیے ہوں گے ہمیں فیوچر میں، ہماری یہ گروتھ ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی ہیومن ریسورس کی، ود دی پیسج آف ٹائم، ود دی گروتھ آف آرگنائزیشن ہمیں اتنا اسٹاف چاہیے ہوگا، تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی ٹیلنٹ فرام مارکیٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پراپر ریکروٹمنٹ کے لیے پراپر ٹائم اویلیبل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ ایک افیکٹو ریکروٹمنٹ پروسیس انیشیٹ کر سکتے ہیں اور ہائرنگ کر سکتے ہیں جو افیکٹو ہائرنگ ہو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے رائٹ پیپل ایٹ دی رائٹ جاب ایٹ دی رائٹ ٹائم. تو ایچ آر پی کی وجہ سے ہمیں پہلی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ود دی پیسج آف ٹائم اور ان سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہمیں اتنے امپلائیز چاہیے ہوں گے، اس ڈپارٹمنٹ میں چاہیے ہوں گے، یہ اسکل سیٹ ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اچھی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں، افیکٹو ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے، آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. انکلوژن آف وومین اینڈ مائنورٹیز، اسی طرح ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں، لاز ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایزیلی ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم پلان کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر ہم اتنے سرٹن ریشو میں وومن ہوں گی آرگنائزیشن میں، میل اور فیمیل ریشو ہوگا، مائنورٹیز کتنی ہوں گی، تو ان ایشوز کو آپ پراپر ایک پلان کر سکتے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پلانس کین بی میڈ ویل بیفور ٹائم. ڈیفینیٹلی جب آپ کو پتہ ہو کہ آرگنائزیشن کی یہ اسٹافنگ نیڈس ہوں گی، یہ اس قسم کا اسکل سیٹ چاہیے ہوگا، تو آپ ابھی سے اپنے امپلائیز کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ فیوچر جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو وہ فلفل کر سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے انالیسس کیا ہے پراپر، آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکنالوجی آئے گی اور یہ ہم نے ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے آفٹر 1 or 2 years. ہم نے فار ایگزامپل کچھ آرگنائزیشن ہیں جیسے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہیں مور، جیسے پبلک سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای گورنمنٹ کا جیسے انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا اور کمپیوٹرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل پبلک سیکٹر میں. تو اگر پراپر ایچ آر پی پلان کیا ہو تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے 3 اور یا 5 ایئرس میں پراپر ریپلیسمنٹ کرنی ہے جو ایگزسٹنگ سسٹم کو ہے اور کمپیوٹرائزیشن کی طرف جانا ہے. تو ہم بہتر انداز میں اینالائز کر سکتے ہیں، ایسیس کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا اسٹاف چاہیے ہوگا ہمیں اور اس کے لیے اور کیا اسکل سیٹ چاہیے ہوں گے ٹو آپریٹ دی نیو ٹیکنالوجی اور ٹو ورک وتھ نیو سسٹم. تو اس کے لیے آپ پراپر ایک ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ابھی سے پروگرام شروع کر سکتے ہیں، یا آپ نیو سسٹم آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کریں تو آپ کے امپلائیز اتنے ٹرینڈ ہوں کہ وہ اس سسٹم کو چلا سکیں. کیا فیکٹرز ہیں، کیا ایشوز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ کو
اس میں ہے ٹائپ اینڈ اسٹریٹجی آف این آرگنائزیشن, organizational growth cycle and planning, environmental uncertainties, time horizon, type and quality of forecasting information, nature of job being filled, and outsourcing. These are the factors. We will discuss these factors in detail in coming slides. Number 1, type and strategy of an organization. Global expansion strategy mean hiring of employees, whereas mergers and acquisitions strategy means downsizing and layoff. جیسے کہ ابھی بات کی گلوبل ایکسپینشن اسٹریٹجی ہے, آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ ایکسپلور کرے نیو مارکیٹ کو اور اپنا نیو بزنس ایکٹیویٹیز اسٹارٹ کرے کسی اور کنٹری میں ان فارم آف سبسڈی, جوائنٹ وینچر. تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ ہمیں اس نیچر آف اسکلس چاہیے, اتنے امپلائیز چاہیے, اور وہ افیکٹ کرتے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ کو. اسی طرح اگر مرجرز اور ایکویزیشن میں جا رہے ہیں تو مرجر ایکویزیشن میں کیا ہے کہ جب دو آرگنائزیشن ملتی ہیں تو بہت سی پوزیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں ریپلیکیشن ہوتی ہے, ڈپلیکیشن ہوتی ہیں. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کو ویل ان ٹائم پلان کرنا پڑتا ہے اور اس میں ڈاؤن سائزنگ اینڈ لے آف ڈیسیجنس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ جو پوزیشنس کی ہیں ڈپلیکیشن ہوتی ہیں. ڈفرینٹ آرگنائزیشن جب آپس میں مرج کرتی ہیں یا ٹیک اوور کرتی ہے ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو, تو اسی طرح پیرالل جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ بھی پوزیشنز اویلیبل ہوتی ہیں. تو وہ اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی ان جابس کی, کیونکہ ان کی ڈپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ جابس کی. تو اس کیس میں انہیں ڈاؤن سائزنگ یا لے آف کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈیسیجن ہے ویدر ٹو بی پرو ایکٹیو اور ریئیکٹیو ان ایچ آر پی, اٹ ڈپینڈس آن آرگنائزیشن. یہ مائنڈ سیٹ پہ ٹاپ مینجمنٹ کی کہ کیا وہ اپروچ فالو کرتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پرو ایکٹیولی آپ بالکل ایک پلان کریں چیزوں کو فرام ہیومن ریسورس پرسپیکٹو. تو ایک ہوتی ہے کچھ سرٹن چینجز آ جاتی ہیں انوائرمنٹ میں, سڈن چینجز آ جاتی ہیں, کوئی آل ٹوگیدر ٹیکنالوجی شفٹ آ جاتا ہے, ہائیلی نیو انوویٹو پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جاتی ہے. تو جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈس ختم ہو جاتی ہے بالکل. تو یہ فینومینا آپ نے دیکھا ہوگا ان ریسنٹ ایئرس بہت زیادہ ہے کہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ٹیکنالوجی, ریپڈ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں کنٹینیوس بیسس پہ آ رہی ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں کہ ان سرٹن کنڈیشن آرگنائزیشن کو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوتی ان چیزوں کو, تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہ جب یہ ان پہ ان کا فال آؤٹ ہوتا ہے تو وہ یہ کر سکتی ہیں ریئیکٹیو فارم میں ان ایچ آر پی پلاننگ کو پرفارم کر سکتی ہیں. مینز کہ جیسے کہ ڈکلائننگ فیز میں کوئی آرگنائزیشن آ گئی یا جو پروڈکٹ ہے اس کی آل ٹوگیدر آبسلیٹ ہو گئی ہے مارکیٹ میں, تو پھر اس کے لیے وہ کیا کریں گے کہ ریئیکٹیو اپروچ ہوگی ان کی کہ اب چلیں اس ایشو کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اب یہ ہمارے ہیومن ریسورس پرابلمس ہیں, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پرابلمس ہیں, تو اس کو پھر ہینڈل کرنے کے لیے ریئیکٹیو اپروچ ہوگی. آرگنائزیشن گروتھ سائیکل, آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ جس طرح اکانومی کا سائیکل ہوتا ہے کہ گروتھ, بوم, ڈکلائن, تو اسی طرح آرگنائزیشن کی ایک گروتھ سائیکل ہوتی ہے. فرسٹ اسٹیج ایمبریونک اسٹیج ہوتی ہے جب وہ مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو جسٹ اسٹارٹ دیئر بزنس, تو مے بی ان کو ہیومن ریسورس پلاننگ کی اتنی ضرورت نہ ہو یا ان کے وہ ہیومن ریسورس پلاننگ نہ کر رہے ہوں. جب گروتھ فیز میں جاتی ہے آرگنائزیشن تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ریکروٹمنٹ پہ زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ڈکلائننگ فیز میں آتے ہیں ایچ آر پی جو ہوتی ہے ریئیکٹیو نیچر کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب سڈن کسی چینج کی وجہ سے یا فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے بہت سی آرگنائزیشن اپنا بزنس وائنڈ اپ کرتی ہیں یا ڈکلائننگ فیز میں جاتی ہیں, تو ان کے لیے انہیں ڈاؤن سائزنگ, ریسٹرکچرنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ آیا کہ ایچ آر پی جو ہے ریئیکٹیو نیچر میں کی ہے. تو اس کیس میں ایچ آر پی جو ہے ریئیکٹیو نیچر ہے کہ انہیں ایز اے ریئیکٹیو ان ریئیکشن انہیں ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے کہ ہیومن ریسورس ایشوز کو ہینڈل کیا جا سکے.
تو جیسے ڈکلائننگ فیز میں ہوتا ہے ریٹائرمنٹ اور لے آف ڈیسیجنس کرنے پڑتے ہیں آرگنائزیشن کو، تو اسی طرح جو گروتھ سائیکل ہوتی ہے اس سے افیکٹ کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ پروسیس کو. Environmental uncertainties. Degree of uncertainty determines focus and time span of HRP. جو مارکیٹ میں انسرٹنٹیز ہیں تو وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جو اس کی ڈیپتھ کیا ہوگی ہیومن ریسورس پلاننگ کے، کتنا ٹائم ہم نے اس پہ اسپینڈ کرنا ہے، کس لیول کی یا کوالٹی آف انفارمیشن ہمیں ریکوائر ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے، کیا ویلیو پلیس کریں. اگر انسرٹنٹی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی فوکس زیادہ ہونا چاہیے ہیومن ریسورس پلاننگ پہ کو کہ ایٹ لیسٹ منیمائز کیا جا سکے انسرٹنٹیز کو، رسک کو اوائڈ کیا جا سکے. تو جو ڈگری آف انسرٹنٹیز ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے فوکس کو. اسی طرح ٹائم اسپین آف ایچ آر پی کو، جیسے کہ شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں، ٹائم ہورائزن میں آپ دیکھیں کہ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پرسنل پلانز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ 1 ایئر پلان ہو سکتا ہے یا 5 ایئر یا 10 ایئرس پلانز ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیول آف انسرٹینٹی پہ. اگر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے تو شارٹ ٹرم پلان از موسٹ اپروپریٹ. اگر اسٹیبل انوائرمنٹ یا سرٹن انوائرمنٹ ہے تو اس میں آپ لانگ ٹرم پلان بنا سکتے ہیں فرام ایچ آر پرسپیکٹو. تو یہ جو انسرٹینٹی ہے ڈپینڈس کرتی ہے کنٹری پہ بھی، انڈسٹری پہ بھی کہ آرگنائزیشن کس انڈسٹری میں آپریٹ کر رہی ہے. جیسے آج کل پاکستان میں انسرٹینٹی زیادہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور اسی طرح کچھ انڈسٹریز ہیں ان میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے. جیسے آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس میں آرگنائزیشن فورسی کرتی ہیں کہ کیا ٹیکنیکل ٹرینڈس ہوں گے یا کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ یا فیوچر ٹرینڈس ہوں گی، مگر آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ مے بی آل ٹوگیدر نیو پروڈکٹ ہو مارکیٹ میں آئے اور آپ کی بالکل ڈائنامکس ہی چینج کر دے بزنس کے. تو جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کی انوینشن کی وجہ سے جو ٹائپ رائٹر اور جو اور پروڈکٹس تھیں وہ مارکیٹ سے چلی گئی ہیں. کیلکولیٹر ایون دیکھیں، اور آپ نے کمپیوٹر نے بہت سی پروڈکٹس کو آبسلیٹ کر دیا ہے، ریپلیس کر دیا ہے، اور جو مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو شفٹ کیا ہے ریڈیکلی. تو اسی طرح کوالٹی آف انفارمیشن ہے. HRIS and job analysis information need to be in place that provide accurate and timely data for human resource planning. تو آرگنائزیشن کے پاس پراپر HRIS سسٹم، ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ ایکوریٹ اینڈ ٹائملی ڈیٹا اویلیبل ہو ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے. For this time, I will just give you a brief definition کہ HRIS کیا ہے. HRIS is basically systematic procedure for collecting, maintaining, storing and validating data about human resource of organization. تو اس میں آپ different tools ہیں، different programs ہیں، تو یہ ایک پورا سسٹمیٹک پروسیجر ہے ڈیٹا کلیکشن کا، ڈیٹا مینپولیشن کا، ڈیٹا ریکارڈ کیپنگ کا، کہ وہ آپ کو بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن، ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کرے فرام ہیومن ریسورس پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دی ہیومن ریسورس ان دی آرگنائزیشن، جو ہیلپ آؤٹ کرے ٹاپ مینجمنٹ کو ڈیسیجن میکنگ کے لیے. ایٹ دس ٹائم آئی ول گیو یو جسٹ بریف ڈیفینیشن آف ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم. ہیومن ریسورس سسٹم جو ہوتے ہیں بیسیکلی اٹس اے سسٹمیٹک پروسیجر فار کلیکٹنگ، مینٹیننگ، گیدرنگ ڈیٹا and validating data about human resource in organization. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں. نیچر آف جابس بینگ فلڈ. Job vacancies exist due to retirements, separation, job hopping, promotion and growth. Managerial and technical positions are difficult to fill in. اب جو جاب ویکینسیز کریٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، دیر آر مینی فیکٹرز ڈیو ٹو وچ جو ہے جاب ویکینسیز کریٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں. ایک تو ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امپلائیز آلریڈی سرٹن پیریڈ آف ٹائم آرگنائزیشن میں سرو کر لیں، یا ان کی ایج فار ایگزامپل جیسے پبلک سیکٹر میں 60 ایئرس ایج ہے فار ریٹائرمنٹ، تو مینس کہ
جاب ویکنسی کریٹ ہوتی ہے. اسی طرح سیپریشن کی وجہ سے کہ اور جاب ہاپنگ کی وجہ سے کہ جو انڈیویجولز ہیں جاب سوئچ کرتے ہیں کسی اور آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, اس کی وجہ سے جاب کریٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن میں. پروموشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ایک لیول سے جب دوسرے لیول پہ انڈیویجول یا امپلائی پروموٹ ہوتا ہے تو جو اس کے نیچے والی لیئر ہے وہ جو جاب ہوتی ہے وہ ویکنٹ ہو جاتی ہے. تو جو مینیجریل اور ٹیکنیکل پوزیشنز ہوتی ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر لیبر اور نان ٹیکنیکل اسٹاف. ان کو فل ان کرنے کے لیے سفیشینٹ لیڈ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اٹریکٹ کریں مارکیٹ سے, ٹریس آؤٹ کریں, لوکیٹ کریں جو ٹیلنٹ آپ کو ریکوائر ہے, جو اسکل ورکر ریکوائر ہے اس کے لیے, تو ٹو فلفل ویکنٹ پوزیشن. تو مینیجریل ٹیکنیکل پوزیشنز جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ٹائم لگتا ہے لوکیٹ کرنے کا. دیز آر ہائیلی پیڈ جابس اور ان کی جو ویلیو ہوتی ہے آرگنائزیشن میں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب والا کانسیپٹ, کہ اگر آپ نے یہ کی پوزیشنز ہوتی ہیں, اگر آپ کے ریکروٹمنٹ پروسیس میں کوئی فالٹ ہے, کوئی لیکیونا ہے جس کی وجہ سے آپ نے پراپر یا رائٹ کینڈیڈیٹ ہائر نہیں کر سکے, تو اس کی جو کاسٹ ہے آرگنائزیشن کو کافی زیادہ ہو سکتی ہے. رائٹ کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں کیا ان پوزیشنز کے لیے, مینیجر اور ٹیکنیکل پوزیشنز کے لیے, تو آرگنائزیشن کے لیے پرابلم کریٹرز ہو سکتی ہیں یا آرگنائزیشن سفر کر سکتی ہے بیڈلی. تو سفیشینٹ لیڈ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے آپ کو ویل ان ٹائم پلان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں آپ کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے ٹیلنٹ مارکیٹ سے, اس کی کمپنسیشن ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو سفیشینٹ لیڈ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پراپر ایک ٹائم آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو اویلیبل ہو, تاکہ اس ٹائم میں وہ پراپر اسکل یا پراپر رائٹ انڈیویجول مارکیٹ سے اٹریکٹ کر سکیں یا ہائر جو رائٹ انڈیویجول ہیں جو یا مینس سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے وہ ہائر کر سکیں ٹو فلفل ویکنٹ پوزیشن. آؤٹ سورسنگ, جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اب آؤٹ سورسنگ کا کانسیپٹ بھی بڑا پاپولر ہو رہا ہے. جو مین کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یا جو سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں کسی آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن کو سب کانٹریکٹ کر دیتی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے پرفارم کرنا یوزفل نہیں ہے, تو وہ اس کو آؤٹ سورس جب کرتی ہیں تو اس مین یہ لمٹ کرتی ہیں نیو ہائرنگ کو. جب آپ نے کی ایکٹیویٹیز کو, کریٹیکل ایکٹیویٹیز کو یہ آؤٹ سورس کر دیا کسی اور آرگنائزیشن کو جس کی ایکسپرٹیز ہے اس پرٹیکولر فنکشن میں, تو اس کے لیے آپ ریکروٹمنٹ نہیں کرنی پڑے گی, نیو ہائرنگ نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو کٹ آف کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ہائرنگ کو ڈی لیمٹ کرنا پڑے گا. تو اس کیس میں آپ کو کہ مے بی ایچ آر پی از ناٹ ریکوائرڈ, آپ کو ایچ آر پی نہ ہو کیونکہ آپ نے مین جو ایکٹیویٹی ہے آؤٹ سورس کر دی ہے, مین کریٹیکل جو فنکشن ہے جسٹ سب کانٹریکٹ کر دیا ہے, آؤٹ سورس کر دی ہے مین ایکٹیویٹیز کو. تو مے بی آپ کو اب ہیومن ریسورس پلاننگ کی ریکوائرمنٹ اتنی نہ رہے, اس کی جو نیڈ ہے وہ نہ رہے. آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں دی پلاننگ پروسیس کو بریفلی, اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. جسٹ آپ ابھی دیکھیں کہ یہ جو ہے ڈائیگرام شو کر رہی ہے کہ ایچ آر پی پلاننگ پروسیس کیسے انیشیٹ کرنا ہے اور کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ہیں ایٹ دی ٹاپ انوائرمنٹل اسکیننگ. اس میں یہ کہ آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ میں فیکٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کو اینالائز کیا جاتا ہے. تو یہ اوور آل بیسیکلی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو پرفارم فردر ایکٹیویٹیز ان ہیومن ریسورس پلاننگ. اس میں ایک طرف ہے ہیومن ریسورس نیڈز فورکاسٹ, کہ کیا ڈیمانڈ ہوگی ہیومن ریسورس کے ان فیوچر میں, اس کو فورکاسٹ کیا جاتا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ ہیں ایچ آر سپلائی فورکاسٹ, کیا اویلیبل جو ہے ہیومن ریسورس ہمیں اویلیبل ہوگا آرگنائزیشن میں یا انٹرنلی یا ایکسٹرنلی ان فیوچر. تو ایک طرف ہے ایچ آر ڈیمانڈ فورکاسٹ, نیڈ فورکاسٹ, اور ایک طرف ہے ایچ آر سپلائی فورکاسٹ. بیسیکلی جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہیومن ریسورس پلاننگ ہو وہ بیسیکلی شوڈ بی میڈ ان لائٹ آف کارپوریٹ آبجیکٹیو اینڈ پالیسیز,
کہ آرگنائزیشن کی جو آبجیکٹیوز ہیں، کارپوریٹ آبجیکٹیوز ہیں، پالیسیز ہیں، وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کس قسم کے ہیومن ریسورس پروگرام ہم نے آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن فیز ہے، تو اس میں ہم امپلیمنٹیشن پروسیس میں ڈفرینٹ وہ ایچ آر پروگرامز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر کنٹرول اینڈ ایویلیویشن آف پروگرامز، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی افیکٹونیس کتنی ہے جو ہم نے پروگرامز امپلیمنٹ کیے ہیں. اگر دیر از اے پرابلم وین وی گو بیک اگین اینڈ ری پلان اور ایچ آر پروگرامز اینڈ امپلیمنٹیشن پروگرام. تو یہ بیسیکلی کنٹرول میکینزم ہے، پروگریس مانیٹر کرتا ہے کہ ہم نے جو پروگرام ڈیفائن کیے اور جو امپلیمنٹ کیے ہمارے امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے وہ پراپر ہے اور ہمارے پراپر ریزلٹس مل رہے ہیں، یا جو سیٹ اسٹینڈرڈس ہیں وہ ہم اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس دو کیسز ہیں، سرپلس یا شارٹیجز ہو سکتی ہیں آرگنائزیشن کو. سرپلس کے کیس میں یہ کر سکتے ہیں ریسٹرکٹڈ ہائرنگ کریں کہ اب ہائرنگ کو فردر ہائرنگ نہ کریں، نیو امپلائز ہائر نہ کریں، یا یہ پاسبلٹی ہے کہ ورک آورس ریڈیوس کر دیں، یا والنٹیئر ریٹائرمنٹ اسکیم لانچ کر سکتی ہے آرگنائزیشن، یا لے آف کر سکتی ہے جو انڈیویجولس کے ان کو لے آف کر سکتی ہے، نکال سکتی ہے آرگنائزیشن سے. تو اور اسی طرح شارٹیجز کو اوور کم کرنے کے لیے ایک ٹول ہے وہ ریکروٹمنٹ ہے کہ ہم نیو ہائرنگ کریں اور اس طرح ہم شارٹیجز کو میٹ کریں. تو دس از اوور آل ایچ آر پی پلاننگ پروسیس. تو ہم ان اسٹیپس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اب جسٹ آپ آج کے لیکچر کا اوور ویو کرتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے آج کے لیکچر میں. Now we summarize the main topic of today lecture. آج ہم نے دیکھا ہیومن ریسورس پلاننگ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے آرگنائزیشن کے لیے، ہیومن ریسورس پلاننگ کی کیا ویلیو آرگنائزیشن کے لیے، کون کون سے فیکٹرز ہیں یا ایشوز ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے ہیومن ریسورس مینیجر کو وائل پرفارمنگ ہیومن ریسورس پلاننگ، اور پلاننگ پروسیس کیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پلاننگ پروسیس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں، اور اس میں دیکھیں گے کہ ایچ آر سپلائی فورکاسٹنگ ٹولز کون سے ہیں، کون سے ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کر کے ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں یا فورکاسٹ کر سکتے ہیں ایچ آر سپلائی نیڈس کو، سپلائی کو فرام بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پرسپیکٹیوز. اور اسی طرح ایچ آر ڈیمانڈ فورکاسٹ کرنے کے کون کون سے ٹولز ہیں، کیسے ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں، اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ڈیمانڈس، ایچ آر ڈیمانڈس ان فیوچر. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈاؤن سائزنگ پلان کیا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور ہیومن ریسورس پلاننگ کے لیے کیا کیا اسٹیپس ضروری ہیں. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس پلاننگ از اے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایچ آر and it is before initiating recruitment and selection process. یہ بیسیکلی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ہے جو کیا جاتا ہے، جو فرسٹ اسٹیپ ہے بیفور ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن اینڈ ادر فنکشنز ایز ویل، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمپنسیشن اور لائک ادر. یہ بیسیکلی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو مینیج آل ایچ آر فنکشنز to make them more better. تو اس کی بڑی ویلیو ہے آرگنائزیشن کے جو ہے جو افیکٹونیس پہ اور ہیومن ریسورس افیکٹونیس پہ. جن آرگنائزیشن نے پراپر ہیومن ریسورس پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے ان کو نہ شارٹیجز کے پرابلم ہوتے ہیں ورک فورس، نہ سپلائی کے پرابلم، سرپلس کے پرابلم ہوتے ہیں. کہ اگر جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا، اگر پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی اگزامپل لیں تو وہاں پہ اس وقت سرپلس ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایچ آر کاسٹ بیئر کرنی پڑی ان ٹرمز آف سیلری اور انسینٹیوز اور ادر بینیفٹس. تو یہ اگر پراپر ایچ آر پی ان پلیس ہوتی تو انہیں یہ پرابلم نہیں ہوتی. اسی طرح جب آرگنائزیشن گروتھ کرتی ہے یا ٹیکنالوجیکل شفٹ آتا ہے مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے نیو جابس کریٹ ہو سکتی ہیں، یا اکانومی میں بوم آیا تو جس کی وجہ سے جابس کریٹ ہو سکتی ہیں، یا گروتھ کی وجہ سے آرگنائزیشن کو انڈیویجولس ریکوائر ہوتے ہیں، امپلائز ریکوائر ہوتے ہیں ٹو فلفل ویکینٹ پوزیشن. جو فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹائپ اینڈ اسٹریٹجی آف آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کو. اسی طرح آرگنائزیشن کی گروتھ سائیکل کیا ہے، وہ ایمبرینک اسٹیج پہ ہیں یا انٹروڈکشن اسٹیج پہ یا گروتھ اسٹیج پہ یا ڈکلائننگ اسٹیج پہ.
تو وہ افیکٹ کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کو. اسی طرح ٹائم ہورائزنس ہے, انسرٹنٹیز ان انوائرمنٹ ہے, وہ افیکٹ کرتے ہیں. اور نیچر آف جابس بینگ فیلڈ, کس قسم کی جابس آپ نے آرگنائزیشن میں فل ان کرنی ہے, تو اس کے وہ افیکٹ کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کو. اسی طرح آؤٹ سورسنگ ہے. یہ فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا جو افیکٹ کرتی ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کو. جو پلاننگ پروسیس ہوتا ہے بیسیکلی وہ اسٹارٹ ہوتا ہے انوائرمنٹل اسکیننگ سے. انٹرنل ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے, ان فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک پروسیس انیشیٹ کیا جاتا ہے. اور کارپوریٹ آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہوئے HR پروگرام ڈیفائن کیے جاتے ہیں, ڈیزائن کیے جاتے ہیں, ان کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک پراپر کنٹرولنگ میکینزم ہوتا ہے ٹو ایویلویٹ دی HR افیکٹونیس, اور جو پروگرام جو آپ نے امپلیمنٹ کیے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے. تو یہ جو آپ کے بیسیکلی ہیں جو سرپلس اور ڈیمانڈ جو ہے, فورکاسٹ ڈیمانڈ اینڈ فورکاسٹ سپلائی کر کے بیسیکلی آپ یہ آپ کے جو شارٹیجز ہیں اور سرپلس ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں. تو اس کو نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے ڈیٹیل سے پلاننگ پروسیس کو, فورکاسٹنگ نیڈس کو. دیٹس فار آل فار ٹوڈے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ اللہ حافظ.